قبولیت عبادات کے لیے بآواز بلند جمیع مرحوم مومنین و مومنات کی مغفرت کے لیے بآواز بلند شہدائے کربلا اور شہدائے ملت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ظالموں، قاتلوں اور دہشت گردوں کی بے کنی اور شکست و رسوائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ روز اضحیٰ ہے، بارگاہ حضرت صاحب الامر علیہ السلام میں تعزیت پیش کرنے کے لیے بآواز بلند تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند جن بزرگان نے عزاداری کی حفاظت فرمائی، عزاداری کی خدمت کی، مراکز عزاداری کو آباد کیا اور یہ بہترین وراثت ہم تک پہنچائی، ان سب تک ایصال ثواب اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ طارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ جمیع مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين،
ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. بارگاہ عادیت میں مخلصانہ اور عاجزانہ استدعا ہے بحق محمد و اہل بیت محمد جمیع عزاداران خاندان تطہیر کی پرخلوص عبادات قبول اور منظور فرمائے۔ یہ مرکز عبادت جو ایک عرصہ دراز سے مکتب آل محمد کی خدمت میں مصروف ہے، خداوند منان اس کے مؤسسین اور بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس سلسلہ خیر کو قائم اور دائم رکھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس مینار نور سے پورے علاقے اور اہل ایمان کے قلوب کو منور فرمائے۔ جو بزرگان رحلت کر گئے خداوند منان انہیں جوار رحمت نصیب فرمائے۔ جو زندہ ہیں ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ ہم سب کو صراط مستقیم پر جینا نصیب کرے، صراط مستقیم پر مرنا نصیب کرے، اور ان ہستیوں کے ساتھ محشور فرمائے جنہیں رب العزت نے صراط الذین انعمت علیہم سے تعبیر فرمایا۔ اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور تمام حاجت مندان کی حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند یہ ایام ازا چونکہ منسوب ہیں حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، اس لیے میں مختصر سا بیان اس آیت کریمہ کے ذیل میں عرض کرنا پسند کروں گا۔ اگر آپ پوری توجہ سے ساتھ دینا چاہتے ہیں تو بآواز بلند مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ میرا خیال میں کوئی مسلمان بچہ بھی ایسا نہ ہوگا جس کو یہ آیت کریمہ یاد نہ ہو کہ اللہ نے اپنے پاک حبیب سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا، اور اس خطاب میں یہ ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ لیکن ادھر جب اللہ اپنی ربوبیت کے تذکرے پہ آتا ہے تو فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ عالمین کی ربوبیت اللہ کے لیے ہے اور عالمین کی رحمت حبیب خدا کے لیے۔ اگر اس کو یوں تعبیر کیا جائے کہ جہاں جہاں تک اللہ رب العزت کی ربوبیت جاتی ہے وہاں وہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا دائرہ جاتا ہے۔ ربوبیت اللہ کے لیے ہے، وہ اس میں وحدہ لا شریک ہے، لیکن رحمت سید الانبیاء کے لیے ہے، اور اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ جیسا کسی اور کو بنانے کا اللہ کا پروگرام نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ جیسے وہ اللہ اپنے رب اور اپنے خالق ہونے بے مثل و بے مثال ہے، ایسی اس نے یہ مخلوق بھی ایسی خلق کر دی ہے کہ وہ مخلوق ہونے میں بے مثل و بے مثال ہے۔
رب العزت نے رب العالمین کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا ہے اور رحمت للعالمین کا لفظ سید الانبیاء کے لیے استعمال ہوا۔ عالمین کہاں سے شروع ہوئے، کہاں تک جائیں گے، ماضی کیسا ہے، حال کیسا ہے اور مستقبل کیسا ہے۔ لفظ عالمین کو سمجھنے کے لیے اگر پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں کب اللہ نے تخلیق کائنات کا آغاز فرمایا، لیکن رسول اکرم نے اتنا ضرور ہمیں اشارہ کیا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق۔ ہمارا یہ ایمان ہے کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا اور اس کے علاوہ اور کوئی شے نہ تھی، لیکن اس نے اپنے علم ازلی کے ساتھ ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں جب کائنات کی تخلیق کا آغاز کروں گا تو آغاز اس ہستی کے نور سے ہوگا جسے میں سید کائنات قرار دوں۔ غور فرمائیے، اللہ کی ذات تو ازلی ہے، ازلی سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اور اگر ہمیشہ والے کی ابتدا کو سوچا جائے تو فکریں تھک سکتی ہیں، ازل کی ابتدا نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہماری سوچیں محدود ہیں اور ازل لامحدود ہے۔ اللہ کی ذات ازلی ہے، لیکن میں آپ سے فقط اتنا پوچھنا چاہوں گا، اللہ کی ذات تو ازلی ہے لیکن اللہ کے صفات بھی ازلی ہیں یا نہیں؟ مثلا اللہ کا علم، مثلا اللہ کی قدرت، مثلا اللہ کی حیات، یہ جو صفات ثبوتیہ آپ ماشاءاللہ بچوں کو جب پڑھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دینیاتیں، تو اس میں جہاں ذات خدا کا تعارف کروایا جاتا ہے وہاں صفات الہی کی تعارف کرایا جاتا ہے، اور صفات الہی کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ صفات کو صفات ثبوتیہ کا نام دیا جاتا ہے اور کچھ صفات کو صفات سلبیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ صفات ثبوتیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہیں اور اللہ میں وہ صفات موجود ہیں، اور صفات سلبیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں اور اللہ ان سے پاک اور پاکیزہ ہے۔ مثلا قدرت، علم، حیات، ادراک، یہ وہ صفات ہیں کہ جو اللہ کی شان کے لائق ہیں اور اللہ میں وہ صفات وحدہ لا شریک ہونے کی حیثیت سے موجود ہیں۔ لیکن جو سوال میں آپ جیسے داناؤں کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ تھوڑی سی توحید کا تذکرہ بھی مجلسوں میں ہونا چاہیے، ذرا بآواز بلند صلوات سے اس لیے کہ کچھ محسوس ایسا ہونے لگا ہے آج کل کے ماحول میں کہ درس توحید نہ دیے جانے کی وجہ سے شیعان آل محمد کے عقائد معرفت توحید میں کبھی دائیں چلے جا رہے ہیں، کبھی بائیں چلے جا رہے ہیں، اور صراط مستقیم پر رہنے والوں کی تعداد اللہ کی معرفت کے حوالے سے کچھ تھوڑا کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور غیر ذمہ دار لوگ ممبر پر برائے جاتے ہیں اور وہ ولایت کے نام پر توحید کو نشانہ بناتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معرفت ولایت کے عنوان سے معرفت توحید کو زخمی کیا جاتا ہے۔
اس لیے کہ معرفت توحید کی باتیں جیسی محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں موجود ہیں ویسی پیش کرنے کے لیے ہمارے بہت سارے خطیب تیار نہیں ہیں، یا اس لیے تیار نہیں کہ خود بے معرفتیں ہیں، یا اس لیے تیار نہیں کہ عوام نعرے نہیں لگاتے۔ پتہ نہیں آپ توحید کی معرفت پر نعرے لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے، مجھے نہیں معلوم۔ ولایت کی بات پر تو نعرہ ہی نعرہ ہوتا ہے، لیکن جب توحید کی بات آتی ہے تو کأنہم علی رؤوسہم الطیر، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ برائے خوشنود محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ لیکن اگر اس سادہ سے سوال پر ہی غور کیا جائے، اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، 313 رسول بھیجے، 5 اولوالعزم ہستیاں روانہ کی، 12 امام یا 14 معصوم بھیجے، 4 کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیے، ان تمام ہستیوں کو معجزات سے نوازا۔ جی ایسے ایسے معجزات جس میں انسان کی عقل ہی دنگ ہو جاتی ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لاٹھی سانپ بن جائے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عصا کی ضرب سے چلتا ہوا دریا رک جائے؟ لیکن ہوا۔ یہ سارے معجزات انبیاء کے دست قدرت پر ظاہر ہوئے۔ یہ سب کچھ اللہ نے اور انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء اپنی معرفت کے لیے بھیجے گئے یا اللہ کی معرفت کے لیے بھیجے گئے؟ یعنی ہر نبی کی تشریف آوری کا مقصد اپنی معرفت کروانا تھا یا اللہ کی معرفت کروانا تھا؟ اگر محمد الرسول اللہ ہے تو اس لیے ہے کہ محمد الرسول اللہ آیا ہے لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اگر آدم صفی اللہ ہے، اگر نوح نجی اللہ ہے، اگر ابراہیم خلیل اللہ ہے، اگر موسیٰ کلیم اللہ ہے، اگر عیسیٰ روح اللہ ہے، اگر محمد حبیب اللہ ہے، حتیٰ کہ اگر علی ولی اللہ ہے، تو ان سب ہستیوں کی زندگی کا اصلی مقصد اس رب کریم کی معرفت کروانا ہے جس کی معرفت ان کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ خود بخود انسان اگر رب کو سوچنے لگتا ہے تو چونکہ انسان معصوم فکر کا مالک نہیں ہے، اگرچہ کہ انسان کی قطرہ امتیاز اور اس کی شرف کی چوٹی اس کی فکر و عقل ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو انسان کو عطا ہوئی ہے وہ اس کی فکری صلاحیت ہے، وہ اس کا نور عقل ہے۔ کیا خیال ہے، آپ اس میں تائید کریں گے یا نہیں؟ اشرف المخلوقات اگر انسان ہے تو عقل کی بنیاد پر ہے یا دولت کی بنیاد پر؟ عقل کی بنیاد پر ہے۔ یہ نور وہ جتنا انسان کو ملا ہے اتنا اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ لیکن جس کو حدیث نے بھی کہا کہ عقل حجت باطنی ہے، اللہ نے 2 قسم کی حجتیں خلق کی ہیں، ایک حجت ظاہری اور ایک حجت باطنی۔ حجت ظاہری انبیاء و رسل ہیں، ائمہ و اوصیاء اللہ ہیں، اور حجت باطنی انسان کی فکر اور انسان کی عقل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عقل بشری معصوم ہے یا خطا کر سکتی ہے؟ سارے ماشاءاللہ خود بیٹھے ہیں، اپنی حقیقتوں سے خود آشنا ہیں یا نہیں؟ ہم سب جتنے بیٹھے ہیں ہم سے خطا ممکن ہے یا ہم معصوم عن الخطا ہے؟ ہماری سوچ خطا کر سکتی ہے یا نہیں؟ ہماری فکریں خطا کر سکتی ہیں؟ بڑے متفکر ہوتے ہیں وہ کہ جن کو نوبل پرائز ملتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کے سائنسدانوں میں یا آپ کے دیگر اس قسم کے اہل تفکر میں
نوبل پرائز اسی کو ملتا ہے نا جو بہت بڑی چوٹی کی تحقیق کر کے بہت بڑے راز کو نکال کے لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن کیا ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص کو نوبل پرائز ملا، کچھ عرصے کے بعد ایک اور نوبل پرائز کے مستحق نے اس کی غلطی پکڑ لی؟ ایسا ہوا؟ ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ اس سے خطا ہوئی تھی. اپنے دور میں وہ اتنی گہری فکر کا مالک تھا کہ جس راز کو اس نے ہویدا کیا تھا اور منکشف کیا تھا اس سے بڑھ کر اور کوئی اس راز تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہوا تھا. لیکن پھر ایک اور نے اس کے نیچے چھپے ہوئے اور راز کو نکالا اور ثابت کیا کہ نہیں بھی فقط بات نیوٹران اور پروٹون تک نہ تھی، کچھ اور بھی اس میں چھپا ہوا تھا، اور اس کو بھی پھر نوبل پرائز مل گیا. تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑے محقق سے بھی خطا ہوئی، اور اس سے ثابت ہوا کہ انسانی فکر خطا کار ہے اور وہ معصوم نہیں. اور جب یہ مادے کی تحقیق میں، ان دنیا کی ان چیزوں کی تحقیق میں جو لیبارٹری میں چیک ہو سکتی ہیں، وہاں بھی اگر خطا ہو سکتی ہے نتیجے میں، تو اس ذات کی معرفت میں خطا کیوں نہ ہوگی جو لیبارٹری میں نہیں آ سکتی؟ وہاں جب انسان اپنی فکر کے گھوڑے دوڑائے گا تو کیا وہاں بھی خطا ممکن ہے یا نہیں؟ اور اگر آپ کا ذہن مانتا ہے اور یقیناً ہے کہ اس میں خطا ممکن ہے، تو اللہ نے جو ہدایت کا نظام بنایا تھا اس میں وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری معرفت میں خطا ہو اور ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ خطا ہوئی ہے یا نہیں. اس لیے اس نے ایک معصوم حجت کو بھی عقل معصوم دے کر ہماری خطا سے دور رہنے کا انتظام فرمایا. اور یہ رب العزت کا ہم پہ احسان ہے کہ ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے ایسے لوگوں کو اپنا فکری رہبر نہیں مانتے جن سے خطا ممکن ہو. جبکہ مسلم اکثریت ہمیشہ سے ایسی اکثریت رہی ہے جنہوں نے ایسے مرشد مانے ہیں کہ جن مرشدوں کو خطا کار بھی مانتے ہیں کہ ان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن صدیوں تک ان کی فکری غلامی کا شکار رہتے ہیں. پتہ نہیں آپ میرا اشارہ سمجھ گئے؟ مثلا دو نام لیتا ہوں، ایک ہیں امام اعظم، ایک ہیں امام صادق، امام جعفر صادق علیہ السلام. انہی کے دور میں ایک دوسری شخصیتیں جنہیں لوگوں نے امام اعظم کا نام دیا. دونوں ایک ہی دور میں تھے. ایک کا تعلق اہل بیت رسول سے تھا اور دوسرے کا تعلق اہل بیت رسول سے نہ تھا. دونوں کو راہبر مانا گیا، دونوں کو مرشد مانا گیا، اور آج کے الفاظ میں دونوں کو امام کہا گیا. ٹھیک ہے؟ ویسے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ سارے سمجھدار ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام ماننے والوں کی تعداد اس وقت سے لے کے آج تک وہ کم رہی، اور امام اعظم کو امام ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ رہی. یعنی یہ تو بہت بڑا تفاوت ہے. 1 اور 100 کا تفاوت ہی اگر کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا. یعنی یہاں 1% ماننے والے ہیں، وہاں سے 99% ماننے والے ہیں. اور آج تک امام اعظم کی فکر کو مانے ہوئے. لیکن میرا سوال ہے، امام اعظم کی فکر کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے؟ امام اعظم سے خطا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جی، امام اعظم بیچارہ تو بعد کو آیا، جو رسول کے ممبر پہ بیٹھے، ان کے متعلق بھی مانتے ہیں کہ ان سے بھی خطا ہو سکتی تھی.
اور وہ خود کہتے تھے کہ ان لی شیطان یعترینی، میرا کوئی ایک شیطان ہے جو کبھی کبھی میرے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور جب میرے اوپر ایسی صورتحال ہو تو تم میرے اوپر مہربانی کرنا اور میری اصلاح کر دینا۔ تو وہ تو خود اپنے خاطی ہونے کے مقر ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں، خطائے فکری والا ہونے کے باوجود جنہوں نے انہیں اپنا مرشد مانا ہے، آج تک اس کی فکر پر ڈٹے ہوئے ہیں یا نہیں؟ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اربوں، یعنی جو اس زمانے سے لے کر آج تک اگر تمام اس کے مریدوں اور معتقدت مندوں کی لسٹ بنائی جائے تو شاید اربوں اور خربوں سے بھی زیادہ بنے گی، اور اس کی قبر کی بھی غلامی آج تک ہو رہی ہے۔ لیکن امام صادق آل محمد کو ماننے والوں کی تعداد بھی کم رہی۔ لیکن ایک کم لوگوں، تم سے میں پوچھتا ہوں، تمہاری نظر کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ صادق آل محمد سے بھی فکری خطا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ وہ معصوم ہیں، فقط کردار کے اعتبار سے معصوم ہیں یا افکار کے اعتبار سے معصوم؟ یہ بھی ایک نقطہ ہے جس کو سمجھنے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کریمہ کا ہم مفہوم کیا لیتے ہیں؟ یہی کہ ائمہ خدا اہل بیت رسول ہر گناہ سے پاک ہیں، گناہ کبیرہ سے بھی پاک ہیں اور گناہ، لیکن گناہ صغیرہ اور کبیرہ عمل ہوتا ہے یا فکر؟ بات میری سمجھ گیا؟ ایک عمل ہوتا ہے نا، عمل ہوتا ہے، وہ یا صغیرہ گناہ بنتا ہے یا، لیکن میں آج آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ آیت تطہیر والی اہل البیت فقط عملی طور پر خطا سے معصوم ہے یا فکری طور پر بھی خطا سے معصوم؟ اور ہر عمل کے پیچھے فکر کام کر رہی ہوتی ہے، عمل کے پیچھے فکر کام کر رہی ہوتی ہے، خطائے عملی خطائے فکری کا نتیجہ ہوتی ہے۔ عمل تب خطا کرتا ہے، عمل میں تب خطا ہوتی ہے جب پیچھے فکر میں خطا ہوتی ہے۔ اور آپ جن ہستیوں کو معصوم مانتے ہیں عمل کے طور پر، کیا ایسا مانتے ہیں کہ عمل تو ان کا پاکیزہ ہوتا تھا لیکن فکر ان کی خطا کرتی تھی؟ نہیں، جتنے ان کے اعمال غلطی سے پاک ہیں اتنی ہی ان کی فکر بھی غلطی سے پاک ہے۔ اللہ نے یہ معصوم کیوں بنائے؟ اپنا قصیدہ پڑھوانے کے لیے یا اپنے رب کا قصیدہ پڑھوانے کے لیے؟ جبکہ ہمارے شیعان آل محمد کی آج کی زیادہ صورتحال یہ رہی ہے، معصوم کا قصیدہ پڑھتے ہیں، جس نے معصوم کو معصوم بنایا ہے اس کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، فقط علی یاد رہنا چاہیے یا وہ ہستی بھی یاد رہنا چاہیے جس نے علی کو علی بنایا ہے؟ بآواز بلند صلوات پڑھ۔ بے شک ولایت و امامت کے تذکرے عین عبادت ہیں اور ضرور ہونی چاہیے اور تشیع کی شناخت ہے، لیکن توحید کو بھول کر نہیں، توحید کو پسے پشت پھینک کر نہیں، بلکہ جتنا تیرے اندر معرفت علی میں کمال آنا چاہیے اتنا ہی علی کو علی بنانے والے کی معرفت میں بھی کمال آنا چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کروں گا، مراکز عبادت ماشاءاللہ آپ نے بنائے ہیں، خدا آپ کی ان مرکزوں کو اور نورانی قرار دے، لیکن تھوڑا سا تمام بانیان اور سامعین کی خدمت میں اور منتظمین کی خدمت میں اپیل ہے کہ جہاں ولایت و امامت کی باتیں ہوں، جہاں نبوت و رسالت کی باتیں ہوں، وہاں توحید کی باتوں میں بھی کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ
راضی ہیں تو آواز بلند سلام اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہ مثلاً ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے دو قیمتی ترین خزانے آپ تک پہنچے. ایک کا نام نہج البلاغہ ہے اور دوسرے کا نام صحیف ہے. یہ ڈائریکٹلی ائمہ کے اپنے کلام ہیں, کسی تیسرے کا کلام اس میں داخل نہیں ہے. نہج البلاغہ کلام امیر المومنین ہے, یا خطبات کی شکل میں ہے یا مکتوبات کی شکل میں, یا آپ کی زبانی گفتگو ہے اور یا آپ کی کلمی تحریریں ہیں. یہ نہج البلاغہ ہے. اور جو خطبہ صحیفہ سجادیہ ہے وہ تو 100% امام سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. اس کا اگر سرسری سا جائزہ لو تو کیا نہج البلاغہ میں کچھ توحید کی باتیں ملتی ہیں یا نہیں؟ معرفت توحید کا کوئی خزانہ نہج البلاغہ میں نصیب ہوتا ہے پڑھنے والے کو یا نہیں؟ بلکہ اگر میں کہوں تو سچ یہ ہے, اگر نہج البلاغہ کی معرفت توحید نہ ہوتی امت محمدی کو توحید کی صحیح معرفت ہی نہ مل سکتی. اور اسی طرح صحیف ہے, سجادیہ ہے. سب دعائیں دراصل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور انسان کو معرفت الہ العالمین نصیب ہوتی ہے. وہاں حضرت امام سجاد نے, بلکہ کبھی میں نے یہ جملہ کہنا مناسب سمجھا کہ جب کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے نا تو اسے اپنے سامع کی سطح فکری کو سامنے رکھنے کی پابندی لائق ہوتی ہے. جن سے وہ گفتگو کر رہا ہے ان کی سطح کو سامنے رکھ کے بات کرے گا. ان کی سطح سے اونچی بات کرے تو وہ بولنے والے کے لیے مناسب نہیں ہوتی. مثلا اگر ایک پروفیسر ہے جو ایم اے کو پڑھاتا ہے, اگر اس کو ایک پرائمری کلاس میں لے جایا جائے اور کہا جائے کہ اس پرائمری بچوں کو تھوڑا سا درس دو, تو کیا وہ وہی گفتگو کرے گا جو ایم اے والوں سے کرتا ہے؟ جی, یا پرائمری سطح کی بات کرے گا؟ اس کا اپنا علم خواہ پہاڑوں سے بھی بلند کیوں نہ ہو, لیکن سامعین کو دیکھ کے اسے بات کرنا ہو. سامعین پرائمری سطح کے بچے ہیں تو بات بھی اسی سطح کی ہونی چاہیے, اور اگر سامعین یا کلاس جو ہے وہ ایم اے کے اسٹوڈنٹس کی ہے تو پھر بات ان کی سطح کی ہونی چاہیے. تو اسی طرح ہر خطیب کو یہ مجبوری لاحق ہوتی ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے, فرمایا نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم. ہم انبیاء کے جو گروہ ہیں اللہ کی طرف سے ہمیں یہ امر دے دیا گیا ہے کہ ان نکلم الناس, جب ہم لوگوں سے گفتگو کریں تو علی قدر عقولہم, ان کے عقول کی سطح اور مقدار کو سامنے رکھ کے بات کریں. اور یہی بلاغت کا, یہی فصاحت و بلاغت ہے. اور یہ تو فصاحت و بلاغت نہ ہوئی کہ سننے والا جو ہے وہ پرائمری ذہن کا اور تم اس کے ساتھ پی ایچ ڈی والی باتیں کرو, اس کے پلے تو کچھ نہیں پڑے گا. میں کبھی مثال دیتا ہوں کہ اگر ایسے پروفیسر کو لایا جائے اور وہ ایم اے کے لیکچر جھاڑ دے پرائمری والوں کے سامنے اور پھر کہے کہ بچوں اب امتحان دو, تو کیا خیال ہے بچے کتنے فیصد پاس ہوں گے؟ 100% فیل ہو جائیں گے. اور اگر وہ ہمارے پاکستان کی طرز کا ہو کہ تم 100% فیل ہوئے ہو لہذا مرغے بنو, تو میں کہا کرتا ہوں ایسا مرغا اس پروفیسر کو بنانا چاہیے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کن سے کیا گفتگو کر رہا ہوں. اس لیے ہمیشہ گفتگو سامعین کی سطح کو سامنے رکھ کے. نہج البلاغہ ہے سامعین کی سطح کی گفتگو, صحیفہ سجادیہ ہے اس سے گفتگو. اس لحاظ سے بڑا ایک فرق, آپ کبھی اگر اس گہرائی میں جائیں تو آپ کو دونوں گفتگوؤں میں ایک بنیادی فرق نظر آئے گا.
لیکن بہرحال سامعین کی سطح کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے. تو حضرت جناب امیر المومنین ہوں یا امام علی ابن الحسین، دونوں نے اپنی ان گفتگو میں معرفت توحید کو بنیادی حیثیت دی ہے، اور اللہ نے بھیجا ہی انہیں اس لیے ہے کہ میری معرفت تمہارے بغیر تو کون کروائے گا. اگر یہ اپنے طور پر میری معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو خطا کھائیں گے، کیونکہ ان کی سوچوں میں خطا آتی ہے، ان کی فکروں میں غلطی ہوتی ہے. ان کی غلط فکر کی اصلاح کے لیے معصوم کی ہدایت چاہیے، تو معصوم سے ہدایت لینا پڑتی ہے. تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ تھوڑی سی معرفت توحید کو بھی اس مجلس میں حصہ ملنا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی ذات ازلی ہے یا نہیں، یعنی ہمیشہ سے ہے یا نہیں. تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ رب العزت کی ابتدا کب ہوئی، تو جواب آئے گا کہ اللہ کی ابتدا کا سوال ہی، کیونکہ ابتدا اس کی ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو. مثلا یہ امام بارگاہ کی ابتدا کی کوئی تاریخ تو ہے نا، کہ فلاں تاریخ کو اس امام بارگاہ کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے یہ امام بارگاہ نہ تھی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ابتدا ہوتی ہے اس کی جس کی ابتدا ہو اور ابتدا سے پہلے وہ نہ ہو. اللہ کب نہ تھا؟ ممکن ہے؟ اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اللہ بھی نہ تھا؟ نہیں، اللہ ہمیشہ سے تھا. اب جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا وہ یہ کہ اللہ کی ذات تو ازلی ہے، لیکن اللہ کا علم بآواز بلند صلی اللہ. آپ نے سوچا اور انشاءاللہ آپ کی سوچ نورانی ہے، اور جتنا سوچو گے اتنا آپ کی عبادت کے نور میں اضافہ ہوگا. اور پھر رسول معصوم کی حدیث فٹ آ جائے گی کہ التفکر افضل من عبادت 60 اور 70 سنہ. فکر کرنا دین حق میں یہ 60 یا 70 سال کی عبادت سے بھی افضل عبادت ہے. اور کتنا محسن ہے وہ حسین جس کی شہادت کے صدقے آپ کو ایک ایسی عبادت نصیب ہوئی ہے کہ جس کا ایک ایک گھنٹہ 70 سال کی عبادت سے بھاری ہوتا ہے. اور اگر ایک شخص کی فکر کا ایک گھنٹہ 70 سال کی عبادت پہ بھاری ہو سکتا ہے تو سب کا مل کے ایک گھنٹہ، وہ تو ہر گھنٹے کے 70 سال بنائے نا. پھر دیکھیں کہ ایک مجلس کا وزن بارگاہ میزان الاعمال میں کتنا بڑھتا ہے، اور کتنا غنی ہو جاتا ہے وہ مرحوم جس کو تم مجلس کا ثواب ایصال کرتے ہو. اللہم صل. کیا خیال ہے اتنا بڑا ثواب کمانے کے لیے اتنا سا خرچہ جائز ہے جو آپ مجلس پہ کرتے ہیں؟ جی، خرچہ زیادہ مہنگا ہے یا ثواب زیادہ ہے؟ جیسے معصوم کی حدیث کے سائے تلے آپ نے دیکھا، تو یہ خیرات ہے جو کربلا کے صدقے تقسیم ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی. کتنی بڑی محسن اعظم ہے وہ ذات جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمارے لیے اتنا بڑا وسیلہ نجات مہیا کیا. اس کی کوئی مثال کائنات میں، کوئی کائنات کی ساری دولت اللہ کے نام پہ تقسیم کر دینا وہ کربلا کی خدمات کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا احسان ہے زہرا کے لال کا. اور کتنے نیک بخت ہے وہ جو اس خیرات میں زندگی گزارتے ہیں. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات ازلی ہے، لیکن اللہ کی صفات میں سے اس کی ایک صفت علم وہ بھی ازلی ہے یا نہ. یعنی کیا یہ کہا جا سکتا ہے اللہ تھا
اور اس کے پاس علم نہ تھا. جی ہم خود کیا ہیں؟ ہماری اپنی حالت ایسی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہم تھے لیکن ہمارے پاس علم نہ تھا. اللہ فرماتا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم میں سے ہر ایک کو اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ایسی حالت میں باہر بھیجا ہے کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ہماری سرائکی والے کہتے ہیں تو سا ککھ بھی ناوے جانتے، کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس، حتیٰ کہ تم آ چکے تھے اپنے آنے کا علم نہ تھا. تم موجود تھے، تمہیں اپنے وجود کا علم نہ تھا. تم رو رہے تھے، تمہیں اپنے رونے کا علم نہ تھا. تمہاری ایک ماں تھی جس نے تمہیں جنا تھا، تمہیں ماں کا علم نہ تھا. تمہارا ایک باپ تھا جو تمہارے آمد کا وسیلہ بنا تھا، تمہیں باپ کا علم نہ تھا. تمہیں کچھ کا بھی علم نہ تھا. تم تھے لیکن تمہارے پاس علم نام کی کوئی چیز نہ تھی. پھر آہستہ آہستہ 1 2 3 الف با تا شروع ہوا، اور ماشاءاللہ اب آپ پی ایچ ڈی ہیں، اب آپ ماسٹر ہیں، آپ پتہ نہیں ڈاکٹر ہیں، آپ فلاسفر ہیں، اب کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم تھے لیکن ہمارا علم ہمارے پاس نہ تھا. وہ اللہ، کیا ایسا مانا جا سکتا ہے کہ اللہ تو تھا، چونکہ وہ تو ازل سے ہے، لیکن اس کے پاس اس کا علم نہ تھا؟ جی نہیں. اچھا، اگر ازل سے ہی اس کے پاس علم تھا تو کتنے فیصد اپنے علم کا اس کے پاس تھا اور کتنے فیصد نہ تھا؟ جتنا علم اس وقت اللہ کے پاس ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. اس کی کسی صفت کی کوئی حد محدود نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. امام زمانہ علیہ السلام آواز بلند صلوات. اللہ. تو وہ ازل سے ہی لا محدود علم کا مالک تھا، یا پہلی کلاس اتنا تھا اور دوسری والا نہ تھا، پھر دوسری والا آ گیا اور تیسری والا نہ تھا؟ کیا ترقی اللہ کے علم میں ہوئی، یا اللہ ہمیشہ سے لامحدود علم کا مالک رہا؟ اور جب وہ لامحدود علم کا مالک رہا تو اس کے علمی فیصلے بھی ازلی ہیں، اور اس کے علمی فیصلوں میں ایک تقدیری فیصلہ یہ تھا کہ میں نے اپنی کائنات کا آغاز سید کائنات سے کرنا. میں نے اپنی تخلیق کائنات کا آغاز نیچے سے اوپر کی طرف نہیں کرنا ہے، تو جو ہے بلکہ اوپر سے نیچے. اس لیے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اب میں کہتا ہوں کہ وہ چلو عالمین کا آغاز ہوا، اللہ تو رب العالمین ہے، اس کی تو کوئی ابتدا نہیں ہے، لیکن عالمین کی تو ابتدا ہے نا، عالم کی تو ابتدا ہوئی، اس کی انتہا کب ہوگی؟ یہ عالم کب اس کی انتہا ہوگی؟ ایک سلوات پڑھ لیں. سلام دیے کلو مومن مومنات غزل المحق غزل سید علی سیستانی و سید علی خامنائی باواز بلند صلوات. اللہ صلی اللہ. آپ جتنے حضرات تشریف فرمائیں، پروگرام جنت جانے کا ہے جی، تو جن کے صدقے جنت ملنی ہے ان پہ ایک بلند صلوات صلی اللہ علیہ
ذرا سوچ کے بتائیے جنت کتنے عرصے کے لیے جانا چاہتے ہو؟ جی ایک دفعہ اندر چلے جائیں گے پھر اللہ کہے گا گیٹ آؤٹ. جنت ہم فیہا خالدون والی چاہیے یا گیٹ آؤٹ؟ کون سی جنت چاہیے؟ ہمیشہ والی. تو جنت خود ہمیشہ رہے گی تو جنت والے بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جنت والے ہمیشہ رہیں اور جنت ختم ہو جائے. تو جنت نے ختم ہونا ہے؟ نہیں. تو عالمین جس میں جنت بھی ہے جو سب سے افضل جگہ ہے ان عالمین کے حوالے سے، اس نے کب تک رہنا ہے؟ ہمیشہ رہنا ہے. تو آپ کا اپنا پروگرام ہمیشہ رہنے کا ہے. جو ہمیشہ رہنا چاہتا ہے وہ ان ہستیوں پہ صلوات پڑھے جن کی صدقہ میں توجہ دلاتا رہتا ہوں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. آج امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. تو آئیے اسی نقطے کو بھی سوچئے کہ کون ہے وہ حسن مجتبی جس کے متعلق سید الانبیاء کہتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار. یہ جوانان جنت جن کا نام رسول نے دیا ہے شباب اہل الجنہ، اس میں فقط امت کے جنتی آتے ہیں یا خود انبیاء بھی آتے ہیں؟ جی مثلا حضرت آدم کی امت کے تو جنتی ہوئے، خود حضرت آدم بھی جوانان جنت میں ہیں یا نہیں؟ اور حضرت نوح تو بوڑھے ہو کے فوت ہوئے، وہ وہاں بوڑھے ہوں گے. حضرت ابراہیم بھی بڑھاپے میں فوت ہوئے. اسی طرح بہت سارے انبیاء زکریا وغیرہ سارے بوڑھے بوڑھے ہو کے فوت ہوئے. ہاں تو یہ جتنے بوڑھے نبی تھے یہ جنتی ہیں یا نہیں؟ اور جوانان جنت میں سے ہیں یا بوڑھے جنتی ہیں؟ جوانان جنت میں سے. سارے نبی جوانان جنت میں سے. سرداری کن کی؟ جی الحسن و حسنین کی سرداری. تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں کہ حسنین انبیاء کے بھی سردار ہیں؟ اسی حدیث کی بنیاد پر کیا انسان استنباط اور استدلال کر سکتا ہے یا نہیں کہ یہی حدیث بتا رہی ہے کہ تمام انبیاء ہیں جوانان جنت میں اور حسنین ان کی سرداری. کتنی خوبصورت ہے وہ نگری جس کی سرداری حسنین کے پاس ہو اور ہم ان کی رعایا ہو. یہ نگری زیادہ افضل ہے یا وہ نگری؟ ماشاءاللہ بڑی تعریف ہوتی ہے یہاں کی نظام کی. بے شک اچھا نظام ہوگا لیکن کیسے مقابلہ کر سکتا ہے اس نظام کا جس میں حسنین کی سرداری اور وہاں رعایا سارے انبیاء ہوں گے. بس اس طرح نظر آتا ہے کہ حسنین ہوں گے سب کے سردار. زہرا ہے حسنین کی سردار، علی ہے زہرا کا سردار اور رسول ہے سب کے سردار. برائے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات. گویا جنت نام ہے اس نگری کا جس میں سرداری پنجتن پاک کی ہوگی، باقی ہر کوئی رعایا ہوگا. اور یہ حکومت پنجتن پاک یا سرداری پنجتن پاک کتنے عرصے کے لیے ہوگی؟ نہیں، کبھی کبھی تھوڑی سی تبدیلی چاہیے. ہوتا ہے نا ہمارے ہاں تو بھئی یہ اتنا لمبا عرصہ ہو گیا اب اس کو ہٹنا چاہیے، کسی اور کو ہونا چاہیے. ہماری تو یہ ہابی بن گئی ہے نا. ہماری سوچ یہی ہے کہ کیوں، وہ تو ملوکیت ہو جائے گی، ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گی اگر کوئی ایک ہی بندہ زیادہ عرصے کے لیے برسر اقتدار رہے گا. لیکن معلوم ہوتا ہے اس کا ازلی فیصلہ ہی یہ ہے
کہ اس نے ایسے سردار بنا دیے ہیں جو ہمیشہ کے سردار ہوں گے اور ہمیشہ ہی ان کی سرداری میں مزہ آئے گا. ہمیشہ کی سرداری پر لطف ہوگی، پر کشش ہوگی، اور اس میں کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی. جہاں اکتاہٹ ہو وہ جنت نہیں ہوتی. جہاں ذہن تھوڑا سا ڈپریشن کے شکار ہو جائے اور ٹینشن ہو جائے وہ جنت نہیں. جنت اسے کہتے ہیں جہاں ٹینشن نام کی کوئی چیز نہ ہو. اور معلوم ہوا کہ حسنین کی سرداری ہوگی ایسی کہ جہاں خوشی خوشی ہوگی، اطمینان ہی اطمینان ہوگا، اور ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ نے حسنین کو بنایا ایسا ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو، ازل سے اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ میں سید کائنات کے وجود سے اس کائنات کا آغاز کروں گا اور انہیں پھر ہمیشہ کی سرداری کا حق دے دوں گا. اور وہ ایسی معصوم ذوات مقدسہ ہیں جو ہر کجی کا ازالہ کریں گی، ہر انحراف کو ختم کریں گی، ہر گمراہی کا مقابلہ کریں گی. اور ہمیشہ انہوں نے نور تقسیم کیا ہے اور نور ہی تقسیم کرتی رہی ہیں اور نور ہی تقسیم کرتی رہیں گی. خوشا بخت ہیں وہ لوگ جن کے دل ان کی محبت کے نور سے منور ہو چکے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے، یہ محبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ اس میں کوئی اکتاہٹ نہیں. کبھی تو تنگ بھائی اس سے محبت کر کر کے اب تنگ آ گئے. نہیں، وہ محمد نہیں جس کی محبت تجھے تنگ کر دے. وہ علی نہیں جس کی مودت سے تو اکتا جائے. وہ معصوم نہیں کہ جن کے لگاؤ سے تجھے لذت نہ آئے. ہاں نہیں آئے گی تو ان کو جن کے دل میں یزیدیت کی تاریکی موجود ہوگی، جو یزیدی اندھیروں میں بھٹکیں گے، ان کو پھر ان پاک ہستیوں کی محبت مزہ نہیں دیتی. وہ ہوتا ہے ایسا کہ جو بدبوؤں میں زندگی گزارے اسے بدبو سے ہی انس حاصل ہو جاتا ہے، اسے گندگی سے ہی مزہ آنے لگ جاتا ہے. بس ہمیں خدا نے شکر ہے خدا کا کہ اس نے ایسی بدبو سے بچایا ہے اور آل محمد کی مودت کی خوشبو ہمارے مسام میں رچ اور بس چکی ہے. اور ہماری دعا ہے کہ خداوندہ ہمیں اسی خوشبو پہ زندگی نصیب فرما، اسی خوشبو پہ موت نصیب فرما، اور اسی خوشبو پر ہمیں ہمیشہ کے لیے زندگی جنت میں نصیب فرما. باوز بلند صلوات. عزیزان من، خداوند منان نے آپ کو ایسے پیشوا نصیب فرمائے جن کو فکری طور پر بھی معصوم بنایا اور ہماری غلطیوں اور خطاؤں کے ازالے کا انہیں وسیلہ قرار دیا. اور ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں اس خاندان سے تمسک نصیب ہوا ہے کہ جو فکری طور پر بھی معصوم ہیں اور عملی طور پر بھی معصوم ہیں. اور ہم الحمدللہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے دامن سے متمسک ہو کر ہم بھی خطاؤں سے محفوظ رہیں، ہم بھی فکری طور پر محفوظ رہیں. اور ہماری یہ مجلسیں وسیلہ ہے فکر کی اصلاح کا، وسیلہ ہے معرفت کی بلندیوں کا، وسیلہ ہے معرفت ولایت و امامت ہو یا معرفت نبوت و رسالت ہو یا معرفت توحید رب العالمین ہو. اس کی ترقی اور اصلاح کا وسیلہ محمد و آل محمد کی مجلسیں ہیں. اور اللہ نے کیا خوبصورت جملہ بولا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. عالمین کا رب میں ہوں، عالمین کی رحمت میں نے تجھے بنایا ہے. اب عالمین کو آغاز سے لے لیجئے اور عالمین کے ابدی پیغام تک چلے جائیے اور پھر دیکھیے کہ رحمت کی وسعت کتنی ہے، رحمت کا دائرہ کتنا وسیع سے وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہی زیادہ رحمت کے لائق ہوتا جاتا ہے جو ان کے دامن سے زیادہ متمسک ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ تمسک فقط زبانی ہونا چاہیے یا عملی ہونا چاہیے؟ جی، زبانی علی علی ہو اور عمل کسی اور کی طرف جائے. یہ بھی ایک مرض ہے
یہ بھی ایک بیماری ہے کہ انسان زبان پہ نام علی لے لیکن آنکھ میں علی نہ ہو، زبان پہ نام علی ہو لیکن ہاتھ کا کردار علی والا نہ ہو، پیٹ میں غذا علی والی نہ ہو، کردار انسان کا اس میں نور ولایت نظر نہ ہے، تو یہ ہمارا قصور ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے کربلاؤں کو قائم کیا ہے تاکہ تم کربلا سے متمسک ہوگے، پھر تم دیکھو گے کہ کربلا میں تمہیں ہر موتی سچا موتی نظر آئے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی مہربانیوں اور ان کی نوازشات میں سے ایک اہم نوازش یہ ہے کہ انہوں نے کسی کھوٹے سکے کو کربلا میں شامل کرنا پسند نہیں کیا۔ یہی کردار حسینی ہے اور یہی کردار حسنی ہے۔ بلکہ اگر آج میں اتنا جملہ کہہ دوں، اگر امام حسن کا کردار نہ ہوتا تو شاید امام حسین بھی اس کردار کو شامل نہ کر سکتے کہ جو امام حسن نے زمین بنائی اور اس پر عمارت امام حسین نے استوار فرمائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کا کردار انجام دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صلح نہ کرتے تو کربلا والے قیام کی بھی کوئی بنیاد قائم نہ ہو سکتی۔ ایسا نظر آتا ہے کہ صلح کے زمانے میں مخالفین کی صورت روشن نہ تھی، ان کی حقیقت امت کے سامنے واضح نہ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ امت اس فساد میں گر گئی جس کی اصلاح کے لیے امام حسین نکلے۔ اور وہ فساد کیا تھا کہ یزید جیسے شخص کی بیعت 98-99% مسلمانوں نے کر لی۔ مسلمانوں کے نزدیک، یعنی قرآن کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں، رسول اکرم کی سیرت میں ہر للو پنجو اور ہر ایرے غیرے کی بیعت جائز ہے؟ جی اگر ایسا ہوتا تو رسول اکرم علی کو میدان غدیر میں بیعت کے لیے منتخب نہ کرتے، اور رسول اکرم کا علی حیدر کرار کے بارے میں کہنا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ دلیل ہے کہ رسول ایک ایسے کو بیعت کے لائق قرار دے رہے ہیں جو اپنے علم و کردار میں اتنا ہی پاکیزہ ہو جتنا مصطفیٰ پاکیزہ ہے۔ اس لیے کہ فرما رہے ہیں الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ یعنی تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا ناموس، تمہاری اولاد، اس پہ تمہارا حق زیادہ ہے یا میرا حق زیادہ ہے؟ مثلا آپ اگر میدان غدیر میں ہوتے، آپ کیا جواب دیتے؟ یہ رسول جو پوچھ رہے تھے غدیر والوں سے الست اولا بکم من انفسکم، کیا تم پر تمہارا حق زیادہ ہے یا میرا حق زیادہ ہے، تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ پیغمبر اکرم کا اب بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے یا نہیں کہ ہم پر، ہماری جان پر ہمارے حق سے زیادہ رسول اکرم کا حق ہے، ہمارے مال پر ہمارے حق سے زیادہ رسول اکرم کا حق ہے، ہماری اولاد پر، ہمارے تمام جو چیزیں بھی ہماری شمار ہوتی ہیں اس پہ ہم سے بھی زیادہ ہمارے پاک پیغمبر کا حق ہے۔ اور جب سب نے کہا ہاں، اب رسول نے فرمایا قوم یا علی، علی اٹھیے۔ کس کو اٹھا رہے ہیں؟ اسی کو اٹھا رہے ہیں جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ رسول اکرم جیسے کردار کا مالک ہے۔ اب اگر اس کو کہا جائے کہ اس کا حق بھی رسول جیسا حق ہے تو اس میں کوئی کمی اور کمزوری نہیں ہے۔ اور کیا علی اس لائق تھے یا نہیں کہ ان کا بھی حق ویسا ہی ہو جیسے رسول کا ہے؟ اور اس کی دلیل یہی ہے کہ رسول فرماتے ہیں علی منی کالرأس من الجسد، علی مجھ سے ایسے ہیں جیسے سر ہوتا ہے بدن سے۔ تو جب علی حیدر کرار اس شان کے مالک تھے تو رسول نے ان کی بیعت کا حکم دیا،
اور میدان غدیر میں خیمہ لگا اور سب نے حضرت امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کی، اور کہنے والوں کو یہ کہنا پڑا کہ بخن بخن لک یبن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنہ، آپ میرے بھی مولا، ہر مومن کے بھی مولا، اور ہر یعنی آپ کا حق وہی ہے جو پاک پیغمبر کا حق ہے۔ اور جب ایسا ہے تو معلوم ہوا ہر کس و ناکس کی بیعت اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اتنا ہی پاک و پاکیزہ شخص ہونا چاہیے جتنا کہ رسول اکرم میں طہارت و پاکیزگی موجود تھی۔ اور اگر ایسا ہی ہے تو یزید کیا تھا؟ یزید بالکل رسول اکرم کے الٹ تھا، یا تھوڑا سا اس میں کچھ رسول والی خوشبو تھی؟ جی بالکل اپوزٹ تھا یا نہیں؟ 180 زاویے پہ کھڑا ہے یا نہیں؟ ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، کوئی بھی لحاظ آپ سامنے لے لیں، رسول اکرم کے بالکل اپوزٹ تو اسے کہا جا سکتا ہے۔ رسول کا اس میں ایک ذرہ بھی مشترک نظر نہیں آتا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی امت کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کثیر تعداد بلکہ 99% تعداد یزید کی وہ بیعت کر چکی ہے جو رسول کی کرنی چاہیے۔ کیا یہ امت میں کوئی گراوٹ اور پستی آ گئی تھی یا نہیں؟ اس لیے حضرت امام حسین کہہ رہے تھے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن یہ اپنا اے میرے مولا حسین، آپ یہاں سے آغاز کر رہے ہیں یا دراصل آغاز امام حسن سے ہوا ہے؟ امام حسن نے سلو کر کے پردہ اٹھانے کے لیے ماحول بنایا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو چھپا ہوا یزید تھا اس کے پردے ہٹے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب جب یزید سامنے آیا تو امام حسین کو کھلا اقدام کرنے کی نوعیت نصیب ہو گئی۔ لیکن میں اتنا کہتا ہوں میرے مولا حسن، آپ بڑے مظلوم ہیں، آپ انتہائی، امام حسین کو تو کھلا موقع ملا ہے، لیکن اے حسن مولا آپ کو یوں کھلا موقع بھی نہیں ملا، اس لیے کہ آپ کے پاس ایسے لوگ نہ تھے جو اس قسم کا اقدام کر سکتے، اور آپ اس دور میں نکلتے، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن چھوڑ کے کوفہ مدینہ منورہ میں آ گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ مخالف نے آپ کی جان لینے کا مخفی منصوبہ بنا لیا، اور یہ عجیب ہے کہ اس منصوبے میں وہ شامل ہو گئی جس کو امام حسن نے اپنے حلقہ ازدواج میں داخل کیا ہوا تھا۔ اور یہ ایک عجیب مصیبت ہوتی ہے کہ بس اوقات دشمن گھروں کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں، اور کتنا سخت تھا وہ لمحہ جب حضرت امام حسن روزے کی افطاری کے لیے سامان افطار مانگ رہے تھے، اور جودہ بنت اشعث سنگین زہر مشروب میں ملا کر امام حسن کو پلانے کے لیے پہنچ گئی ہوئی تھی، اور جب امام معصوم نے اس زہر کو تناول فرمایا تو اندر جب زہر نے اپنا کام شروع کیا اور تڑپنے لگے امام معصوم، تو یہ جملہ روایت نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں اے جودہ کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ اے جودہ کیا میں تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کرتا تھا؟ عزادارو معلوم ہوا بڑے دکھ کی بات ہے، امام حسن تڑپنے لگے، اور بھائی آ گئے، بہنیں آ گئی، بیٹیاں آ گئی، اور آگے بلائیں لینے لگے۔ لیکن یہاں ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، میرے مولا امام حسن آپ بھی مسموم ہوئے، آپ کو بھی زہر ملی، لیکن ایک فرق آپ کے اور امام موسیٰ کاظم میں ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ یہ آپ کو زہر ملی تو حسن حسین سرانے موجود تھے، آپ کو زہر ملی محمد ابن حنفیہ موجود تھے، آپ تڑپے ابو الفضل العباس موجود تھے، آپ کو تڑپنا نصیب ہوا تو زینب کبریٰ کھڑی ہوئی موجود تھی، سب نے آپ کو تسلی دی اور آپ کو سنبھالا، لیکن ایک وہ ہمارا ساتواں امام ہے جو زندان بغداد میں زہر کے پیالے سے تڑپ رہا ہے، لیکن نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی بہن ہے،
نہ کوئی اپنا بھائی ہے، اکیلے بغداد کے زندان میں تڑپ رہے ہیں اور رنگ بدل رہے ہیں، لیکن اس وقت امام معصوم تڑپتے رہے۔ اور پھر اگلا ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اے میرے مولا امام حسن، آپ کی یہ مصیبت سب سے نرالی مصیبت ہے کہ آپ کا جنازہ اٹھا، آپ کی وصیت کے مطابق روضہ رسول کی طرف لے جایا گیا۔ اے رونے والے مومنو، میں پوچھتا ہوں، کیا محمد مصطفیٰ کا کچھ نہ لگتا تھا یہ جنازہ؟ کیا سید الانبیاء کا کوئی رشتہ نہ تھا امام حسن مجتبیٰ سے؟ الحسن منی وانا منہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حسن، میرے دل کا میوہ ہے حسن، میرے دل کا چین ہے حسن۔ دوش پہ اٹھاتے تھے، منی منی کا ورد فرماتے تھے۔ وہ وقت کتنا عجیب تھا، جب عید کا دن تھا، حسنین نانا سے تقاضا کر رہے تھے، نانا تمام بچوں کے فاخرہ لباس ہے، ہمیں بھی عید کا لباس چاہیے۔ رسول اکرم نے جنت سے لباس منگوائے، دونوں سفید قسم کے لباس آئے۔ حسنین نے کہا نانا یہ لباس سفید ہے اور بچوں کے صفات رنگین ہیں، ہمیں بھی رنگین لباس چاہیے۔ امام رسول اکرم نے فرمایا جو رنگ چاہتے ہو وہی مل جاتا ہے۔ جبریل نے لیا پانی، رسول نے لیا ہاتھ میں لباس اور کہا بیٹا حسن اب تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ فرمایا نانا مجھے لباس خضرا پسند ہے، مجھے سرخ سبز رنگ کا لباس پسند ہے۔ لباس سبز ہوا، رسول اکرم نے حسن کو لباس دیا۔ پھر پوچھا بیٹا حسین تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ کہا مجھے حمرا پسند ہے۔ سرخ لباس ہو گیا، حسین نے پہن لیا۔ دونوں شہزادے فاخرہ رنگین لباس پہن کر چلے، رسول کی آنکھیں برسنے لگے۔ پوچھا کیوں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں میرے شہزادوں نے وہی لباس پسند فرمایا ہے جو ان کی زندگی کا آخری لمحے میں ہوگا۔ حسن کا بدن سبز ہو جائے گا، حسین کا جسم سرخ ہو جائے گا۔ آؤ عزادارو تھوڑا سا اور آگے بڑھے، روایت کثیر تعداد میں ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے جب علی حیدر کرار 21ویں کی رات زہر آلود وار کے نتیجے میں دنیا کو خیر بات کہنے کی منزل پہ پہنچے تو اس وقت حضرت جناب امیر المومنین جب 19ویں کی صبح تھی اور تلوار لگ چکی تھی، امام حسن آئے، آ کے اپنے بابا کو سنبھالا، گود میں سر لیا۔ حضرت امیر المومنین پہ زہر کی وجہ سے غشی طاری ہو رہی تھی، کبھی غشی آتی کبھی افاقہ ہوتا۔ امام حسن نے گود میں مولا کا سر لیا، رونے لگ گئے، آنسو بہے۔ مولا علی کے چہرے پہ گرم گرم آنسو گرے، آنکھ کھولی، بیٹا حسن کیوں رو رہے ہو؟ بیٹا حسن کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا مجھے آپ کی یہ حالت رلا رہی ہے، میں آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کے رو رہا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ علی نے رونا شروع کیا، بابا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹا تجھے میری حالت رلا رہی ہے، مجھے تم بھائیوں کی آخری حالت یاد آ رہی ہے۔ تیرا کیا حال ہوگا، تیرے بھائی حسین کا کیا حال ہوگا؟ رسول بھی روتے رہے تھے اس دور میں، علی روتے رہے اپنے دور میں۔ آؤ اب اس دور میں چلے جائیں کہ جس میں یہ منظر سامنے آ گیا، حسن تڑپ تڑپ کے جان دے چکے، بدن سبز ہو گیا، جنازہ تیار ہوا، لے چلے اس کے روضے کی جانب جہاں وہ دفن تھے جن کو رسول اپنا بیٹا کہا کرتے تھے۔ وہ بیٹا جا رہا ہے بابا کی مزار کی جانب، کیا وہاں کوئی اور بھی دفن ہے یا نہیں؟ تو آپ کے سامنے ہیں 2 قبریں اور بھی بن چکی ہوئی ہیں، اس روضے میں 3 قبریں پہلے بھی موجود ہیں، لیکن اب آپ خود جائزہ لیجئے
کتنا صدمہ ہوا ہوگا اس منظر کو دیکھ کر کہ کچھ لوگ سامنے آ گئے اور کہنے لگے ہم حسن کے جنازے کو اس روزے میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ کیا لگتے ہو تم رسول کے، کیا لگتے ہو تم محمد مصطفیٰ کے، روک رہے ہو جگر کے ٹکڑے کو اس روزے میں دفن ہونے سے۔ لیکن امام حسین کو وصیت تھی بھائی خون نہیں بہنا چاہیے، مدینے میں کوئی جنگ نہیں ہونا چاہیے۔ دکھی دل لے کے حسین اپنے بھائی کے جنازے کو لانے کے روزہ سے واپس آئے۔ مجھے نہیں معلوم حسین زیادہ دکھی ہے یا زینب زیادہ دکھی ہے، مجھے نہیں معلوم مولا زیادہ دکھی ہے یا بہنیں زیادہ دکھی ہے۔ میں کیسے کہوں، بیٹیوں کا کون منظر بتائے، بہنوں کے دل کا جائزہ کون لے۔ لیکن آخری جملہ اتنا کہتا ہوں، اے میری آقا زادی زینب کبریٰ، اے میری آقا زادی ام کلثوم، آج تو تم اس دکھ کو دیکھ کے دکھی ہو کہ تمہارے بھائی کا جنازہ واپس آیا ہے، لیکن پھر بھی اسے تم دفن کرنے میں کامیاب تو ہو گئے نا۔ اللہ جانے زینب کبریٰ تیرا اس وقت کیا حال تھا جب حسین کا جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال پڑا ہوا تھا اور بہنیں رسیوں میں بندھی ہوئی اس اونٹ سے نیچے گر گئی تھی، اور بی بی کہہ رہی تھی انت اخی حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ انت ابن امی زہرا، کیا میری ماں زہرا کا لاڈلا تو ہے؟ کیا میرے بابا علی کا لخت جگر تو ہے؟ اور پھر رخ کرتی تھی مدینے کی جانب، واہ جدہ واہ محمدہ صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء۔ بس آخری جملہ، کیا مصیبت جنازے کی تدفین پہ ختم ہو گئی؟ نہ، اتنا کہتا ہوں اللہ آپ کو آج جنت البقیع لے جائے، آپ کو جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو ہر زائر یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اے آل محمد، تمہیں زندگی میں بھی دکھایا گیا اور تمہیں بعد از وفات بھی ان صدموں کا نشانہ بنایا گیا۔ کل جنازے کو روکا گیا تھا، آج تربت کا وہ حال ہے کہ کوئی بتا نہیں سکتا، اور نتیجتاً زوار جب جنت البقیع میں کھڑا ہوتا ہے تو اتنا کہہ سکتا ہوں کسی مصائب خان کے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ لٹی ہوئی قبریں، اجڑی ہوئی مزاریں اپنے مصائب خود پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور ہر کوئی حالت مزارات جنت البقیع کو دیکھ کر آنسو بہانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن رونے والوں کو بھی دھمکیاں دی جاتی ہے، رونے والوں کو بھی جھڑکیاں دی جاتی ہیں۔ کل بنی امیہ نے جو حال کیا تھا آج بھی وہی حال جاری و ساری ہے، لیکن ایک وقت ہے وہ اہل ایمان جو مودت فی القربہ کی بنیاد پر کل بھی ان کے غلام تھے، آج بھی ان ہستیوں کے غلام ہیں، اور ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں خداوندہ اسی غلامی میں ہمیں جینا نصیب فرما، اسی غلامی میں ہمیں موت عطا فرما، اور انہی غلاموں میں ہمیں محشور فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد۔